الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین کل نصیحہ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الامی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ بہار زندگی ہے چند روز، بہار زندگی ہے چند روز، نہ چل سر اٹھا اٹھا کر، رب نے کتنے مکھڑے مٹا دیے بنا بنا کر. یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا مجھے سب دوستوں سے بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی بس ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور ہماری زندگی 60 سے 70 سال. آخری امت کی جو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بتائی آخری امت کی، وہ کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال اوسطاً. اس سے کم و بیش ہو سکتی ہے لیکن اوسطاً اتنی ہوگی. اور 60 اور 70 سال کو قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 سال کے اوپر تقسیم کرو تو چند منٹ بنتے ہیں، 2 منٹ اور کچھ سیکنڈ. رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرا بندہ یہ چند منٹوں والی زندگی میری مرضی کے مطابق گزار لے، میں ہمیشہ آنے والی زندگی تمہیں تمہاری مرضی کی عطا کر دوں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے بند فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور ختم نبوت کا تاج پہنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایمان کی جو بنیاد ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عظیم کلمہ اگر 100 سال کا بوڑھا کافر مشرک پڑے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اگر زندہ رہا تو کلمے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، اگر اس کے فوراً بعد مر گیا تو سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا. میرے محترم بھائیو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بتائے. جو بندہ مومن صبح و شام دن رات کسی حصے میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا، کل قیامت والے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہوگا. اور جب بندہ مومن کسی وقت دن رات میں ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور یہ کلمہ اللہ کے عرش کے ستون کے ساتھ ٹکراتا ہے، ستون ہلنے لگتا ہے. رب ذوالجلال جاننے کے باوجود، عالم الغیب ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں اے ستون کیوں ہلتا ہے؟ تو وہ کلمہ عرض کرتا ہے اللہ تیرے فلاں بندے نے کلمہ پڑھا اور ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی. اللہ فرماتے ہیں ستون ٹھہر جا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، اس کلمے کے 2 جز ہیں. پہلا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے اندر ہم نے اقرار کیا کہ اللہ تیرے حکم مانیں گے، اور محمد رسول اللہ کے اندر ہم نے اللہ کے حضور اقرار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی مبارک بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ اپنا ذاتی نام اللہ لے کے آئے، محمد رسول اللہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد لے کے آئے. لا الہ الا اللہ کے اندر 12 حروف ہیں اور محمد رسول اللہ کے اندر 12 حروف ہیں. لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں اور محمد رسول اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، کلمہ پڑھتے ہی سارے احکام ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، سارے احکام ہمارے اوپر فرض ہو جاتے ہیں. پہلا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے.
تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم اور شفیق نبی ہیں، ان کے ساتھ بھی شفقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جب بچہ اس کو نماز کا حکم کرو، اب یہ بچہ 10 سال کا ہو گیا تو پھر اس کے اوپر شفقت نہیں کرنی، بلکہ اس کو مار کر ڈرا کر اس کو نماز پڑھاؤ۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اور ایک مقام پر فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے چند جوانوں سے کہوں کہ بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کریں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے گھروں کے اندر بچے اور خواتین بھی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، نماز کتنا بڑا عمل ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے وعدے اللہ رب العزت نے نماز کے اوپر کر دیے۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، پچھلے ختم پر بھی میں نے نماز کے فضائل کو بیان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز کو سنے اور مسجد میں نہ آئے۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، خود دین کے اوپر چلنا اور دوسروں کے لیے ذریعہ بننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کو پھیلاتے ہو، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الدین کلو نصیحہ، دین سارے کا سارا نصیحت ہے۔ جب بھی دو چار مسلمان اکٹھے ہوں، آپس کے اندر بیٹھیں، تو یا نصیحت کی باتیں کر رہے ہوں یا نصیحت کی باتیں سن رہے ہوں۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، وقت بڑا مختصر ہے، موت آنی ہے، اللہ کے سوا ہر چیز کے اوپر فنا ہے، کلو من علیہا فان، ہر چیز کے اوپر فنا ہے، ہر چیز مٹ جائے گی۔ جب تفسیروں کے اندر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر فنا تو موجود ہے، لیکن انسان کے اوپر فنا نہیں ہے۔ انسان منزلیں طے کر رہا ہے، پہلے عالم ارواح کے اندر تھا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر آیا، پھر زمین و آسمان کے پیٹ کے اندر آیا، پھر قبر کے پیٹ کے اندر پہنچے گا، پھر حشر کے پیٹ کے اندر چلا جائے گا، پھر وہاں سے فیصلہ کروا کر یا جنت یا جہنم۔ انسان کے اوپر فنا نہیں ہے، انسان منزلیں طے کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے کیوں بھیجا انسان کو؟ کیوں بھیجا؟ الذی خلق الموت، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے پیدا کر دیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ حالانکہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے، لیکن قرآن کا طرز کیا بتا رہا ہے؟ الذی خلق الموت، بے شک ہم نے پیدا کیا موت کو۔ کیا مطلب؟ موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم میں سے احسن اور خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے حضور جس مقصد کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجے گئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، جیسا کہ بزرگوں نے بھی، ہمارے حاجی محمد بوستان صاحب ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ تھے، لیکن ان کی زندگی جو تھی وہ سوشل تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ راستے کا بھی انہوں نے اہتمام فرمایا، پانی کا بھی اہتمام فرمایا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ اپنے پیچھے اگر ہم کچھ چھوڑ کے جائیں گے، اپنے پیچھے کوئی ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے، کل قبر کے اندر راحت اور سکون پائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، ایک تو یہ ہے کہ ہم سارے اس بات کا عزم کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوگی، اور نماز کے بغیر کوئی دنیا اور آخرت کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے کے نماز والے عمل کو چیک کرو، اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئی، باقی کسی عمل کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دو۔ اگر نماز کے اندر کمی ہے تو پھر زکوٰۃ کو دیکھو، پھر حج کو دیکھو، پھر باقی اعمال چیک کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ ایک دیگ بنانے والا چاول پکاتا ہے تو وہ چاول کے اوپر سے 2-4 دانے اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کچے ہیں یا پکے ہیں، اگر پکے ہیں تو پوری دیگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ دیگ پکی ہوئی ہے، اگر کچے ہیں تو پوری دیگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کچی ہے۔
اسی طرح نماز کے عمل کو پہلے چیک کیا جائے گا. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ مختصر سی زندگی، یہ ختم ہونے والی زندگی، یہ زندگی جو ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزار لیں. ہمیشہ آنے والی زندگی اللہ ہمیں ہماری مرضی کی دے دیں گے. وقت مختصر ہے، اسی پر اتفاق کروں گا. جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.